الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، کمی ہے یا رب کون سی تیرے خزانے میں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، ایک خالص دین کے مقصد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، ایک مقصد ہے، اللہ کی رضا، اللہ کو پانا، اللہ کو حاصل کرنا۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ایک مقصد ہے، اس کی شاخیں بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات، تو اشرف المخلوقات کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ آج ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے، خوش بختی کیا ہے کہ ہم آقائے دو جہاں شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ان کی امت کا حصہ ہے۔ کتنی انبیاء کی خواہش تھی کہ ہم اس امت کا حصہ بنے، یہ امت ہمیں ملے، ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج جو ملکی صورتحال ہے بہت عجیب چل رہی ہے۔ جو صورتحال ایک نازک ترین مراحل طے کر رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، عالمی صورتحال جو ہے، دنیاوی۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے بڑھ کر کامیاب انسان کون ہے؟ جو غرباء کے ساتھ تعاون کرے، ایسا تعاون کرے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ خبر نہ ہو۔ کیا ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ نہ خبر ہو، ایک کان سے دوسرا کان خبر نہ ہو، ایسا تعاون کرے غریبوں کے ساتھ۔ یقین جانے بازار سے اکثر آنا ہوتا ہے تو خدا کی قسم دل رو پڑتا ہے، پھٹ جاتا ہے غریبوں کو دیکھ کر۔ تو صورتحال بھی ایسے ہے، نہ کام ہے، نہ روزگار ہے، نہ کاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج یہاں پہ کتنی بڑی افطاری سجے گی، کتنا بڑا دسترخوان سجے گا، تو ہم نے کبھی سوچا کہ غریبوں کا ہم نے افطار کرانا ہے، غریبوں کو کھانا دینا ہے؟ نہیں سوچا، کیونکہ اپنی پیٹ کی پڑی ہوتی ہے، اوروں کا غم نہیں ہوتا، اوروں کا بھی غم کرنا ہے۔ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر لازمی نکالنا ہے، حصہ لازمی کرنا ہے۔ میرے بھائی دوستو، کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، کیا بتاؤں، وہ الفاظ بیان نہیں کر پا رہا، زبان پہ وہ الفاظ نہیں آ رہے۔ میرے بھائی دوستو، بس غرباء کے ساتھ تعاون کرو۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ میرے علاقے میں کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون یسیر ہے، جن کا کمانے والا نہیں، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اپنی ہنڈی میں، اپنے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر لیا کرو، 7 غریبوں کا حق، ایک سالن ان کے ایک پلیٹ سے کیا ہوتا ہے، ان کے گھر بھیج دیا کرو، ساتھ تھوڑی روٹی بھیج دیا کرو۔ یقیناً ان کی دعا آپ کو ایسے لگے گی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، خدا کی قسم ان کی دعا آپ کو بادشاہ بنا دے گی، بادشاہ۔ میں آج کل دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر تصاویر کھانوں کے ساتھ، افطار پارٹی میں تصاویر، کیا غریب نہیں دیکھتے ہوں گے؟
ان کا دل نہیں ہوگا، وہ یہ چیز نہیں دیکھتے ہوں گے، اللہ سے گلہ نہیں کرتے ہوں گے۔ اپنی نعمت کی قدر کرو، اپنی نعمت کی حفاظت کرو، خود سنبھالو اپنی نعمت کو، جتنا تعاون کر سکتے ہو کرو اپنے بس کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ لٹا دو، اللہ کا ایسے بھی لوگ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کوئی جنگ چل رہی تھی تو اس میں مال دینا پڑ گیا، تو حضرت عمر سے پوچھا کتنا مال لائے ہو؟ فرمایا آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر پہ چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ فرمایا سب کا سب لے کر آئے ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں صحابہ، پھر خلیفۃ الاول۔ تو اپنے علاقے میں جو غرباء ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کا چولہا جلانا چاہیے، اور ان تصویروں سے گریز کرنی چاہیے کھانے پینے کی، فیس بک پر اور ان چیزوں پر۔ ملکی حالات بہت عجیب چل رہے ہیں، غرباء جو ہیں بہت زیادہ بے کس ہو چکے ہیں، سفید پوش لوگ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ایسا تعاون کرو کہ دوسرے ہاتھ نہ خبر ہو۔ آج کیا ہے، ایک بوری آٹا دے رہے ہوں گے، 10 بندے کھڑے ہو کر تصویر بنا رہے ہوں گے، ایک بوری چیز دے رہے ہوں گے، 10 کلو گھی دے رہے ہوں گے، اور 10 بندے تصویریں نکال رہے ہوں گے۔ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ دو اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والے بنو، غریبوں کا غم جو ہے نا، اس کو مٹانے والے بنو، غریبوں کی خوشی بنو، خوشی کا حصہ بنو، نہ کہ آپ لوگ اس کے وہ کر رہے ہو، ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہو۔ میں کچھ دن پہلے میرے پاس واٹس ایپ پہ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، ایک گھر پہ کھانا دیتے ہیں، یعنی کھانا ایسے راشن دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ راشن لوگ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا بھائی اس کو کہتا ہے ہم تو راشن کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ اس لیے نہیں لیا کہ یہ لوگ تصویر بنانا چاہ رہے تھے۔ کسی کی عزت نفس مجروح مت کرو۔ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو گندا مال ہے زکوٰۃ۔ جب گنے کا جوس بناتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا آ جاتا ہے، جاگ سی آ جاتی ہے، گندگی سی، تو وہ ہم چمچ سے اتار دیتے ہیں اس کو، یہ تو وہ مال ہے، تو پھر وہ صفا جوس پینا پڑتا ہے۔ تو جو مال گندا ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اس کو آپ اتنا غرور سے دیتے ہو، اتنا تکبر سے دیتے ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے؟ مجھے معاف کرنا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، سہ نہیں جا رہی۔ خان صاحب ہوں گے حجرے میں، صبح 11 بجے زکوٰۃ کا وقت ہے، صبح 11 بجے راشن تقسیم ہوگا، آ جانا۔ تمام عورتیں، غریب لوگ اس کے حجرے پہنچتی ہیں، خان صاحب آرام کر رہے ہیں۔ 1 بجے خان صاحب کی ادھر اٹھ کے آئے گا، پھر وہ تصویروں کے ساتھ وہ دے گا، مال دے گا اور ذلیل کر کر کے دے گا۔ ذلالت کے دن آ گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ان کے زکوٰۃ دینے کا، غرور تکبر سے آنا، اور پھر ان کو ادھر کرو، نوکروں کے ذریعے سے دھکے دو، یہ کرو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دوسرے کے گھر پہ جا کر خود دو، اس کو گھر پہ نہ بلاؤ، یا آپ اس کی توہین کر رہے ہو، یا آپ اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہو۔ ایسی زکوٰۃ دو، ایسا صدقہ دو کہ ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ نہ خبر ہو۔ یہ کیا ہے کہ تصویریں بنانے والی زکوٰۃیں دینا، یہ چیزیں مت کرو۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے۔ آج بندہ 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں کیوں پریشان ہوا ہوتا ہے؟ بال سفید ہوئے ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، دل کی بیماری کا شکار۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس نے اس اولاد کو دین سے دور رکھا ہوتا ہے، اولیاء کی صحبت سے دور رکھا ہوتا ہے، علماء کی صحبت سے دور رکھا ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے دور رکھا ہوتا ہے۔ پھر پوری عمر اس زندگی جو ہے وہ پریشانی میں گزرتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے اس کی زندگی۔ تو اپنی زندگی سنوارنی ہے تو علماء کے پاس اولادوں کو بیچو، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھانے والا بناؤ، تو آپ کے تمام راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ تو مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کا حصہ لازمی نکالو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، مفہوم ایسے حدیث کا، کہ میں
کہیں پڑوسی وراثت میں شامل نہ ہو جائیں. آج پڑوسیوں کا کون سا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ ساتھ گھر والا مر رہا ہوگا بھوک سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی. ساتھ گھر والا، ہمیں کس چیز سے خبر ہوگی؟ کسی چیز سے ہم واقف ہی نہیں ہوں گے. اس کے بچے مر رہے ہوں گے بھوک سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو. یہی لوگ ہیں، یہی حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.